صادق صاحب نے سڑک پر ایک بوڑھی عورت کو کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتے دیکھا تو اسے گھر لے آئے اور بہو سے کہا کہ انہیں کھانا بنا کر دو اور نہلا کر اچھے کپڑے پہنا دو۔ اس کے بعد بوڑھی عورت سے پوچھا تو وہ بولی میرے بچے مجھے چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے ہیں۔ تو صادق صاحب نے اسے گھر پر رکھ لیا تو بہو نے شور ڈال دیا ابا کا بوڑھی سے چکر ہے۔ تو صادق صاحب نے بہو کو تھپڑ دے مارا اور جب بیٹا گھر آیا تو انہوں نے آدھی رات کو دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور بولے بڑھاپے میں ہمیں بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اور جب صبح اٹھے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی دروازے پر۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات باپ سے کرتے ہوئے؟ یا شرم بیچ کھائی ہے تم نے؟ فراز نظریں جھکائے صادق صاحب کے سامنے کھڑا تھا اور وہ غضبناک لہجے سے بات کر رہے تھے۔ فراز کہنے لگا ابا جی میں نے اس لیے کہا تھا کہ… ابھی فراز کی بات منہ میں تھی کہ صادق صاحب بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے تم نے یہ بات کہی تو کہی کیسے؟ کہنے لگے وہ نیلوفر نے… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ صادق صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ کان بہو نے ہی بھرے ہیں۔ کہنے لگے کہ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ تمہاری بیوی نے کہا اور تم نے مان لیا۔ ارے میری کیا عمر شادی کی ہے، 70 سے اوپر عمر ہو چکی ہے میری، قبر میں پاؤں لٹکے پڑے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں شادی کر لوں۔ فراز آج تو تم نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی، آئندہ کبھی تم نے یہ بات دوبارہ اپنی زبان پر لانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، ویسے ہی تھپڑ مار دوں گا جیسے بچپن میں مارا کرتا تھا۔ چلو نکلو میرے کمرے سے باہر اور جا کر اپنی بیوی کا دماغ ٹھیک کرو۔ فراز فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صادق صاحب کی بیوی حیات نہ تھی، گھر میں بیٹا اور بہو تھے یا پوتے پوتیاں۔ جب بیٹے کی شادی کی تو بہو نے پہلے بہت کہا کہ ایسا کرو اپنے ابا کی شادی کروا دو، مجھ سے اتنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جاتیں، لیکن نیلوفر کو یہی سمجھاتا رہا کہ ابا جی کو ایسی باتیں پسند نہیں۔ لیکن نیلوفر کو سسر کی 2 روٹیاں بھاری پڑتی تھیں، ناک منہ چڑھائے وہ گھر کے کام کرتی تھی، حالانکہ فراز نے ہر کام کے لیے گھر میں ملازمہ لا رکھی تھی، صرف اور صرف کھانا ہی پکانا ذمہ داری تھی یا پھر سسر کو ناشتے کا پوچھ لینا۔ صادق صاحب کے بھی کوئی خاص نخرے نہ تھے، لیکن بہرحال غصے کے بہت تیز تھے۔ گھر میں اب بھی صادق صاحب کی بات چلتی تھی اور یہی بات نیلوفر سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ساری حکمرانی میری ہو، میں سیاہ سفید کی مالک رہوں۔ اس کی جب بھی سہیلیاں اسے ملنے آتیں تو خوب شور شرابہ ہوتا۔ صادق صاحب وقت کے پابند تھے، رات کو 10 بجے تک سو جاتے تھے، اس لیے شور و غل انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک بار وہ سو رہے تھے جب بچوں کے شور شرابے سے ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو نیلوفر کی 2 دوستیں آئی تھیں اور ان کے بچے نہایت ہی بدتمیز قسم کے تھے، لاؤنج میں رکھے صوفوں پر اچھل رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ صادق صاحب نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نیلوفر کی دوست بھی حیرت سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے بچے یہاں پر صوفوں پر اچھل کود مچا رہے ہیں اور تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیا شور شرابہ مچا رکھا ہے؟ کیا انہیں تمیز سے بیٹھنا نہیں سکھایا، یا یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے گھر بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا طور طریقے ہوتے ہیں؟ میرے پوتے پوتیاں تو ایسے نہیں ہیں۔ نیلوفر کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس کی سہیلی نیلوفر سے کہنے لگی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ نیلوفر کہنے لگی نہیں نہیں رکو، کھانا کھا کر جانا، لیکن وہ نہیں رکی۔ کہنے لگی تمہارے سسر نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ارے بچے ہیں تو اچھل کود تو کریں گے، شور شرابہ بھی کریں گے، یہ کیا بات ہے کہ جو بھی مہمان آئے ان کے مطابق رہے؟ بھئی میں آج کے بعد نیلوفر تمہارے گھر نہیں آؤں گی، اگر تم نے آنا ہوا تو میری طرف آ سکتی ہو۔ نیلوفر اپنی دوست کے سامنے بہت شرمندہ ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی میں نے تو ساس سسر کا جھنجٹ ہی نہیں پالا، جب میری شادی ہوئی میں نے انور سے صاف کہہ دیا کہ میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ شروع میں مجھے انور سے اور سب گھر والوں سے لڑنا جھگڑنا پڑا اور اس کے بعد میں الگ ہو گئی، تب سے میری زندگی بڑے سکون میں ہے۔ تم نے پتہ نہیں کیوں اپنے سسر کو اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے، بڈھا اپنے کمرے میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا، کھانا پانی مل رہا ہے نا، اتنا کافی ہے۔ نیلوفر کہنے لگی کہ صادق صاحب کو اتنا بھی زیادہ چیخنا چلانا نہیں چاہیے تھا، فراز تو اپنے باپ کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنتا۔ اس کی سہیلی کہنے لگی تم کہتی نہیں ہو تو وہ سنے گا نہیں، ارے ایک کام کرو اپنے سسر کی شادی کروا دو، ان کی بیوی آئے گی تو انہیں سنبھالے گی، اور پھر فراز سے کہو کہ تمہیں لے کر الگ ہو جائے۔ نیلوفر کو یہ بات بڑی اچھی لگی تھی، اس نے آہستہ آہستہ فراز کا ذہن بنانا شروع کیا، لیکن جیسے ہی یہ بات فراز نے صادق صاحب سے کہی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ فراز برا سا منہ بناتا ہوا واپس آیا تھا، کمرے کا دروازہ کھولا تو نیلوفر منتظر تھی، کہنے لگی کہ ابا سے بات کی؟
فراز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، لیکن تمہیں تو شوق ہے مجھے باپ کے سامنے ذلیل کروانے کا۔ ابا نے اتنی باتیں سنائی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھ سے اس قسم کی بات کی۔ ایک تو آفس سے تھکے ہوئے گھر پہنچو اور اوپر سے تمہاری کوئی نہ کوئی بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ توبہ ہے، میں تو اپنے ابا کے سامنے ذلیل ہو کر آ گیا ہوں۔ فراز نے تکیہ درست کیا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ نیلوفر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ پوتے پوتیاں اپنے دادا سے بہت محبت کرتے تھے۔ صادق صاحب انہیں بٹھا کر دین کی باتیں بتاتے، صحابی اور صحابیات کے واقعات سناتے۔ بچے بڑے غور سے ساری باتیں سنتے تھے۔ ان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی سکھاتے اور کہتے بیٹا یوں بیٹھنا چاہیے، کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کسی کے گھر میں جا کر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اپنے دادا کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ دادا کے کمرے کے چھوٹے موٹے کام بھی اس کی پوتی کر دیا کرتی تھی۔ دادا جی کہتے صادق صاحب کے گلے لگتے تھے۔ ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے ذہنی ٹینشن بھی دور ہو گئی ہو۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ ایک بار وہ نماز پڑھ کر آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں کچرے کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ شکل و صورت میں بھلے گھر کی لگتی تھی، لیکن کپڑوں کی حالت بہت خراب تھی۔ کہیں کیچڑ لگا ہوا تھا، کہیں گند، اور پتہ نہیں کچرے سے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ صادق صاحب کو یہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ آخر یہ عورت ڈھونڈ کیا رہی ہے؟ دیکھا تو باسی روٹی کے ٹکڑے تھے جو وہ اٹھا کر اپنے دوپٹے کے اندر رکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صادق صاحب کو بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا۔ وہ اس خاتون کے پاس آ گئے، کہنے لگے بہن تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے ایک نظر صادق صاحب کو دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ صادق صاحب نے کہا کہ کیا بھوک لگی ہے بہن؟ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر کہنے لگی ہاں بھائی صاحب بھوک لگی ہے، پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا۔ صادق صاحب کہنے لگے بہن اگر برا نہ مناؤ تو میرے گھر چلو، میں اپنی بہو سے کہہ کر تازی روٹی تمہیں پکوا دیتا ہوں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا۔ یہ بات سن کر وہ کچرے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی 2 روٹی کھاؤں گی۔ صادق صاحب نے کہا کہ ہاں 2-3 جتنی چاہو کھا لینا۔ وہ اٹھ کر صادق صاحب کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ صادق صاحب نے جب گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ان کی بہو نے کھولا تھا۔ نیلوفر نے جب صادق صاحب کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ عورت بڑے میلے اور گندے کپڑوں میں تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں سے بو اٹھ رہی تھی۔ بڑی ناگواری سے نیلوفر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ صادق صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر اس خاتون سے بھی کہنے لگے کہ بہن اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر نیلوفر کچھ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی ابا جی یہ کون ہے؟ کہنے لگے نیلوفر بیٹا یہ بہن کچرے سے کھانا ڈھونڈ کر کھا رہی تھی، ایسا کرو کہ اسے اپنا کوئی جوڑا دے دو تاکہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اور پھر اسے گھر کی تازہ روٹی بنا کر دے دو۔ یہ سن کر نیلوفر نے بڑی ناگواری سے ناک چڑھائی تھی، بہرحال انکار کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس عورت کو کہنے لگے باہر بیٹھو، پھر اپنے کمرے میں وہ چلی گئی، اپنا پرانا جوڑا نکال کر اس کو پکڑا دیا۔ باہر غسل خانہ ہے، نہا دھو کر کپڑے پہن لو۔ وہ عورت غسل خانے میں چلی گئی، نہا دھو کر نیلوفر کا پرانا لباس پہن کر آ گئی، اس میں بھی کافی صاف ستھری لگ رہی تھی۔ نیلوفر نے اس کو تازہ روٹی بنا کر دی، ساتھ میں کھانا دیا۔ وہ یوں کھانا کھا رہی تھی جیسے کہ کتنے دن سے بھوکی ہو۔ نیلوفر نے 4 روٹیاں اس کو پکا کر دیں اور وہ چاروں کی چاروں کھا گئی۔ صادق صاحب اسے غور سے دیکھ رہے تھے، کہیں سے بھی وہ فقیر نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت کھانا کھا کر فارغ ہوئی، صادق صاحب کہنے لگے بہن چائے پیو گی؟ وہ کہنے لگی آپ کی بڑی مہربانی، جو آپ نے کھانا کھلا دیا، بس اتنا ہی احسان آپ کا کافی ہے۔ اس کے لہجے سے لگتا تھا کہ جیسے اچھے گھرانے کی ہو۔ عمر 50 کے لگ بھگ تھی یا 50 سے بھی زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یوں لگتا ہے جیسے کہ آپ اچھے گھر سے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کون سا اچھا گھر، کیسا اچھا گھر؟ وہ اچھا گھر جس گھر میں بیاہ کر آئی تھی اور یہی سمجھتی رہی کہ یہ میرا گھر ہے، لیکن میری ساس ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ یہ اس کا گھر ہے، اس لیے مجھے اسی کے مطابق رہنا پڑے گا۔ اپنی ساری جوانی میں نے ساس سسر کی خوب خدمت کی۔ جب ساس سسر کا انتقال ہو گیا، میرا شوہر کہنے لگا یہ گھر تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر خوب سجایا سنوارا،
اپنے بچوں کی پرورش کی، تعلیم دلوائی، ان کو تعلیم دلوانے کی خاطر اپنی ساری خواہشات کو پسِ پش ڈال دیا، بچوں کے لیے کوشش کرتی رہی، قربانیاں دیتی رہی، اچھی تعلیم دلائی، اچھی نوکریاں کرنے لگے، پھر بیرون ملک میں جا کر بس گئے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب میں بھی سکون کی خوشحال زندگی بسر کروں گی، لیکن انہی دنوں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، کیونکہ بیٹے انگلینڈ میں کام کرتے تھے۔ میں نے بڑے بیٹے کے لیے اپنی بھتیجی کو پسند کیا تھا، لیکن بڑے بیٹے نے فون پر کہہ دیا کہ اس نے کسی انگریز عورت سے شادی کر لی ہے، کیونکہ اسے وہاں کا گرین کارڈ چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا بھی کہ شادی یہاں کرو، تم لوگوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے، اب یہاں واپس پاکستان آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئے۔ میں تنہا ہو گئی تھی، خوشیوں کو ترسنے لگی۔ تینوں بیٹوں نے وہیں شادی کر لی۔ میرے پاس ان کی شادی کی تصویریں ہی آئی تھیں، پھر اس کے بعد ان کے بچوں کی پیدائش، پھر بچوں کی تصویریں آ جاتیں۔ بس یہی رشتہ تھا میرا اپنے بچوں کے ساتھ، جن کی خاطر میں نے تپتی دھوپ اور سخت سردی کو برداشت کیا، لیکن ان کے سکون اور آرام میں کمی نہیں آنے دی۔ جب مجھے ضرورت پڑی تو بچوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی، اپنی زندگی کو، اپنے کیریئر کو توجہ دی۔ کہنے لگی کہ پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور یہ کہتے ہوئے کہنے لگی، میں بہت خوش تھی، مجھے لگا میرا انتظار ختم ہو گیا، اب میرے بچے میرے پاس آ جائیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، پر نہیں۔ کہنے لگے، اماں اتنے بڑے مکان کا کیا کرو گی؟ ہمارے کام کاروبار میں بڑی تنگی ہے، ویسے بھی وہ گھر ہمارا ہے، لیکن ہم تمہیں چھوٹا سا گھر لے کر دیتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا کہ اس گھر میں تمہارے باپ کی یادیں ہیں، اور میں نے اپنی ساری زندگی اسی گھر کو دے دی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو بیٹے کہنے لگے، نہیں، یہ ہمارے باپ کی وراثت ہے، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ بچوں نے زبردستی وہ گھر بیچ دیا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ پھر ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا مکان مجھے لے دیا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ بس ایک کمرہ چھوٹا سا، اور صحن شروع میں، اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل تھا، اور علاقہ بھی بہت پسماندہ سا تھا۔ گھر میں گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے بڑے گھر میں رہنے کی عادت تھی۔ میرے بچے سارا پیسہ لے کر دوبارہ انگلینڈ چلے گئے، اور دوبارہ مجھے پلٹ کر نہیں پوچھا۔ مہینے کا خرچہ دینا بھی چھوڑ دیا، شاید ماں نہیں پیسہ چاہیے تھا جو انہیں مل گیا تھا۔ کہنے لگی، میرا سارا زیور بھی وہ لوگ لے گئے، اور میرے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں، اب کیا کروں اور کہاں سے پیٹ پالوں؟ مجبور ہو کر گھر سے نکلنا پڑا۔ پھر سوچا کہ اس مکان کو کرائے پر دے دیتی ہوں، کچھ نہ کچھ پیسے آتے ہی رہیں گے، جس سے میرا خرچہ ہو جایا کرے گا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر کرائے کا ہے، اور 3 مہینے کا ہی کرایہ میرے بیٹوں نے بھرا تھا۔ یہ سوچ کر میں رونے لگی۔ اپنے بیٹوں کو بہت فون کیا، تینوں میں سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا، کیونکہ انہیں اب میری کیا ضرورت تھی، مکان تو ان کو مل چکا تھا۔ بہرحال میں اس مکان کا کرایہ دینے سے قاصر تھی، اس لیے گھر سے باہر نکل گئی، سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئی۔ فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے مجھے بڑا رونا آتا تھا، کیونکہ میں نے بڑی عیش کی زندگی گزاری تھی۔ بے شک بچوں کی خاطر سرد گرم موسم کو دیکھا تھا، لیکن کبھی یوں فٹ پاتھ پر سونے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لیکن اب میں کیا کرتی؟ کوئی کپڑے دے جاتا، کبھی روٹی دے دیتا ہے تو کبھی نہیں دیتا۔ جب کوئی کھانے کو کچھ نہ دیتا تو پھر میں کچرے سے ڈھونڈ کر کھا لیتی ہوں۔ اب جب تک سانس چل رہی ہے، زندگی کی گاڑی تو آخر چلانی ہے۔ یہ سن کر صادق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، وہ بھی رو رہے تھے۔ صادق صاحب کہنے لگے، بہن تم یہاں اپنے بھائی کے گھر رہ سکتی ہو۔ صادق صاحب کہنے لگے کہ جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں کھانا بھی ملے گا اور زندگی کی سہولیات بھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب مناسب نہیں ہے، میں سڑک پر ہی رہ کر گزارا کر لوں گی۔ صادق صاحب نے کہا کہ تم میری بہنوں جیسی ہو، مجھ پر تمہاری 2 روٹیاں کبھی بھی بھاری نہیں پڑیں گی۔ وہ بیچاری مان گئی۔ صادق صاحب نے اپنی بہو کو کہا کہ اسے ایک کمرے میں رہنے دو، بس اسے کھانا پینا دیتی رہنا، چاہو تو گھر کا تھوڑا بہت کام بھی کروا لینا۔ نیلوفر یہ سن کر بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی، ویسے تو بڈھا شادی کرنے کو تیار نہیں، اور ایک غیر عورت کو گھر پر رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس وقت تو نیلوفر چپ رہی اور اس عورت کو ایک کمرہ دے دیا۔ وہ عورت نیلوفر کے ساتھ بہت سارے کام بھی کروانے لگی، برتن دھو دیتی، کپڑے دھو دیتی، لیکن اسے زیادہ کام کاج کرنے کی عادت بھی نہ تھی، بس چھوٹے موٹے کام کروا دیتی تھی۔ لیکن نیلوفر نے آہستہ آہستہ فراز کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، تمہارا باپ ویسے تو عزت کی بات کرتا ہے کہ دوسری شادی کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، اس عمر میں یہ سب کر رہا ہے اور غیر عورت کو گھر رکھا ہوا ہے۔
میں نے تو اکثر اس عورت کو تمہارے باپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی رات کے 2 یا 3 بجے۔ یہ سن کر فراز بہت حیران ہوا تھا اور اسے اپنے باپ پر غصہ بھی آنے لگا۔ فی الحال تو اس نے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہا۔ 1-2 روز بعد صادق صاحب اس عورت کے لیے 5-6 جوڑے بھی لائے اور کہنے لگے یہ پہن لینا، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ جوان اولاد نے ماں کو بے آسرا چھوڑ دیا، وہ بیچاری کہاں رہے گی۔ نیلوفر بار بار فراز کو یہی کہتی رہی کہ اس عورت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر ہم اسے کیوں اپنے پاس رکھیں۔ فراز بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ اس عورت کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ایک بار جب صادق صاحب نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو گھر میں لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صادق صاحب جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو نیلوفر اور فراز اس عورت سے لڑ جھگڑ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے محلے والے ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا بڈھا باپ پاگل ہو گیا ہے، اس لیے ایک عورت کو بنا کسی رشتے کے اپنے گھر پر رکھا ہے۔ یہ سن کر صادق صاحب کو غصہ آنے لگا، وہ کہنے لگے اس کو میں بہن بنا کر لایا ہوں، لیکن فراز اس بات پر راضی ہی نہیں تھا، کہتا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکالیں، یہ یہاں نہیں رہے گی، ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ صادق صاحب کہنے لگے کہ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں اور اسی گھر میں رہے گی۔ کس محلے والے نے تم سے یہ بات کہی ہے؟ اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کرو۔ حالانکہ یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی، ایک من گھڑت سی بات تھی جسے نیلوفر اٹھا رہی تھی اور فراز بھی اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تھا۔ کہنے لگا ابا یہ عورت یہاں نہیں رہے گی، ہم محلے میں اپنی بدنامی نہیں چاہتے، اسے یہاں سے باہر نکالیں۔ جب اس کی اولاد نے اسے نہیں سنبھالا تو ہم نے کوئی اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ جیسے پہلے زندگی گزار رہی تھی اسے گزارنے دیں۔ صادق صاحب نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اگر تم نے زیادہ زبان درازی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ نیلوفر کہنے لگی ایسے کیسے نکال دیں گے، آپ ویسے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، قانونی حساب سے آپ کی ہر چیز کا حقدار فراز ہے۔ پھر فراز سے کہنے لگی کہ کب تک تم اپنے باپ سے ڈر کر رہتے رہو گے، اپنا حق لینا سیکھو، اور ویسے بھی ہم اس عورت کو اپنے گھر پر کیوں رکھیں، اسے گھر سے باہر نکالو۔ صادق صاحب نے جب روتی ہوئی اس عورت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ پہلے اس کے بچوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اب تم لوگ کرنا چاہتے ہو، میں تم لوگوں کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ لیکن فراز غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ عورت یہاں نہیں رہے گی۔ صادق صاحب نے کہا کہ اگر یہ یہاں سے نکلی تو میں تم لوگوں کو بھی نکال دوں گا، لیکن وہ خود بھی تھر تھر کانپ رہے تھے، غصے سے بے حال ہو رہے تھے۔ صادق صاحب میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ بیٹے کا مقابلہ کر سکتے۔ فراز کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ محلے داروں کی باتیں سچی ہیں، واقعی آپ کا اس عورت سے چکر ہے، تبھی آپ اسے یہاں سے جانے نہیں دے رہے۔ یہ سننا تھا کہ صادق صاحب نے فراز کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں اسے بہن سمجھ رہا ہوں اور تم بکواس کر رہے ہو، کون ہے جو تمہارے دماغ میں خناس بھر رہا ہے؟ فراز نے باپ پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، ان کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ عورت دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی میری خاطر آپ لوگ آپس میں نہ لڑیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ فراز کہنے لگا یہ اکیلی نہیں جائے گی۔ صادق صاحب تو بیٹے کے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر فراز کہنے لگا کہ آپ بھی اس کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ فراز نے دھکے مار مار کر دونوں کو ہی گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ صادق صاحب خاموشی سے بیٹے کے اس رویے کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر رونے لگے، لیکن اگلی صبح جیسے ہی فراز اور نیلوفر اٹھے تو محلے میں ایک شور کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو محلے والے باہر کھڑے تھے، ان کے ساتھ ساتھ صادق صاحب بھی تھے اور وہ عورت بھی۔ محلے والے کہنے لگے فراز تم گھر سے باہر جاؤ، کیونکہ صادق صاحب کو ہم شروع سے جانتے ہیں، وہ بہت ہی ہمدرد طبیعت کے مالک ہیں اور ہمیشہ لوگوں کا بھلا کرتے آئے ہیں۔ فراز کو کہنے لگے کہ تمہیں اگر اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، اصل میں صادق صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ہم سب محلے والے یہ جانتے تھے، تمہیں وہ یتیم خانے سے اس وقت لے کر آئے جب تم چند ماہ کے تھے اور تمہیں بیٹے کی طرح پالا، تمہاری شادی کی اور تمہیں بیٹے کی طرح ہی رکھا، اور آج تم انہیں دھکے دے کر نکال رہے ہو۔ چلو یہاں سے باہر نکلو، نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی کی۔ صادق صاحب نے تو ہمیشہ ہمیں منع کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہیں یہ نہ بتائے کہ تم یتیم تھے، اور آج تم انہیں دھکے دے کر نکال رہے ہو۔ یہ سن کر تو فراز کے ہوش اڑے تھے اور نیلوفر بھی حیران تھی۔ فراز تو صادق صاحب نے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ محلے والوں نے دونوں میاں بیوی کو بچوں سمیت باہر دھکے دے کر نکالا۔ صادق صاحب رو رہے تھے، فراز ان کے پیروں میں بیٹھ گیا، رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ نیلوفر بھی رونے لگی کہ آئندہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کروں گی۔ صادق صاحب نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ صادق صاحب کہنے لگے میں نے تو یہ راز اپنے دل میں ہی دفن کیا تھا، کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ فراز ایک یتیم بچہ ہے۔
میں نے تو ہمیشہ سے اسے اپنی اولاد سمجھا اور میں لوگوں کی ایسی ہی مدد کرتا تھا، لیکن مجھے اس عورت کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس کا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا۔ محلے والوں نے تو اسے شک کی نظر سے نہ دیکھا، نہ کچھ کہا، لیکن تم لوگوں نے ہی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ صادق صاحب اپنے گھر میں واپس جا چکے تھے اور وہ عورت بھی ان کی بہن بن کر رہ رہی تھی۔ البتہ فراز اور نیلوفر کی اکڑ ضرور ختم ہو چکی تھی۔